بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ایمان والے دنیا کے اندر عام طور سے آزمائش کے اندر رہے ہیں، اور یہ ابتلا اور آزمائش ان کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے کہ کون ایمان کے اندر کچا ہے اور کون ایمان کے اندر پکا ہے۔ دنیا کے اندر ہم جب کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ سامان کیسا ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے، کس کمپنی کا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے۔ ہر چیز دیکھ کر آدمی کسی سامان کو لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا ہے اور اس کے عوض جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے دنیا کے اندر آدمی کو بھیجا گیا ہے۔ اب اس جنت کے اندر جانے کے لیے اللہ رب العزت انسانوں کو جانچتا ہے اور پرکھتا ہے کہ کون اپنے ایمان کے اندر پختہ ہے اور کون اپنے ایمان کے اندر کچا ہے۔ اور یہ ابتلا اور آزمائش کوئی آج کی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہر نبی کے دور کے اندر رہا ہے کہ جب نبی نے قوم کو دین حق کی دعوت دی ہے، ایک اللہ کی الوہیت کی جانب اپنی قوم کو بلایا ہے اور کہا آنکھوں سے نظر آنے والے نفع اور نقصان کو ٹھکراؤ، اور جو چیز نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے قبضے میں نفع اور نقصان ہے، اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اسی کے یہاں سے آرام بھی آتا ہے، اسی کے یہاں سے تکلیف بھی آتی ہے، ساری چیزیں اللہ کے قبض قدرت کے اندر ہے۔ اس چیز کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور اسباب کے خلاف اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ کی صفات پر بھروسہ کرنے کے لیے جب نبی نے قوم کو دعوت دی تو ہر زمانے کے اندر کچھ ماننے والے رہے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے رہے ہیں۔ جو ماننے والے تھے جب انہوں نے نبی کی بات کو مان لیا، تو جو نہ ماننے والے رہتے تھے وہ عام طور سے زیادہ رہتے تھے، تعداد ان کی زیادہ ہوتی تھی، مال و قوت ان کے پاس زیادہ رہتے تھے، اسباب کی فراہمی زیادہ رہتی تھی جو ان کو تکبر کے اندر آمادہ کرتی تھی، اور اس کی بنیاد پر وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے جو اللہ کی ذات و صفات کے اوپر ایمان لاتے تھے، اور طرح طرح کی آزمائش کے اندر وہ مبتلا کیے جاتے تھے۔ وہ لوگ ان کو ستاتے تھے، ہر طرح کی تکلیف کے اندر ان کو آزمایا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کے اوپر کھڑے رہتے تھے، جمے رہتے تھے۔ اس جمنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا، اور ان کے واقعات کو قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، اور لوگ اس کو سنتے ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات، اسی طریقے سے نیک بندوں کے واقعات جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائے ہیں، یہ کوئی واقعہ کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ایمان والے انبیاء کرام کے واقعات کو سن کر تسلی حاصل کرے، اور اس کے ذریعے ان کے اندر استقامت پیدا ہو، ہر حالت کے اندر ان کے اندر جمنے کی طاقت پیدا ہو کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے ایمان سے متزلزل نہیں ہو سکتے، ہم اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے۔
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حالات کیا تھے، واقعات کیا رونما ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جب ان واقعات کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جب اس زمانے کے حالات کو دیکھیں گے تو آدمی کو تسلی حاصل ہوگی کہ وہ زمانہ ایسا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 کے مقابلے میں ایک اللہ کی جانب لوگوں کو بلایا، توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ نفع نقصان، عزت اور ذلت، دنیا کے اندر طاقت، ہر چیز کا مالک تن تنہا ایک اللہ ہے۔ اس کے مقابل جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے اس کے اندر نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنہوں نے اس بات کے اوپر یقین رکھا اور جو اس کے اوپر ایمان لائے وہ اس کے اوپر پہاڑ کی طرح جم گئے، کوئی بھی حالات آ گئے وہ اس ایمان سے پھرنے والے نہیں تھے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب ہم ایمان لائیں گے، جب ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے اوپر حالات آئیں گے، آزمائش آئیں گی، ابتلاءات آئیں گے، لیکن اس زمانے کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، اپنے ایمان کے اوپر جمے رہنا ہے۔ ہم ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ہمیں ایمان کی طاقت اور قوت کب پیدا ہوگی؟ ہمارے اندر یہ طاقت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو اس کے ذریعے ہمارے اندر قوت پیدا ہوگی اور ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ حالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو انبیاء کرام کے بعد بالاتفاق سب سے افضل ہیں، سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں، حدیث کے اندر ان کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر رفیق رہیں، یار رہیں، ہر طرح سے اسلام کی مدد فرمائیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے اندر لوگوں کو دعوت دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ارشاد فرمایا، اے لوگو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم البینات، اے لوگو کیا تم ایک آدمی کو صرف اس بنیاد پر قتل کرنا چاہتے ہو، مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر وہ دلیل بھی لے کر آیا ہے، بلا دلیل کوئی بات نہیں کہتا؟ یہ سننا تھا کہ وہ لوگ جو اس جگہ موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے، چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ہر ایک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی اور اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ اب ختم ہو گئے، اپنے گمان کے مطابق ان کو مار ڈالا کہ اب وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو واقعات، جو حالات کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ ان کو لے کر جایا گیا اور کسی طریقے سے جب ان کے اندر بولنے کی طاقت پیدا ہوئی تو پہلا جملہ جو بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ان کے دل کے اندر جو تمنا ہے، جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتلاؤ کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہاں پر ہیں۔ کسی طریقے سے ان کو کھانے کے لیے لوگوں نے آمادہ کیا تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، جب تک نبی کی زیارت نہیں کر لیں گے اس وقت تک وہ کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ کیا تھا؟ وہ ایمان کی طاقت تھی ان کے اندر، جو تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں اور اس ایمان کی قوت اور طاقت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو سربلندی عطا فرمائی۔ جس زمانے کے اندر ایسا لگتا تھا کہ ایمان، یہ اسلام والے اچک لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، کیا ایسا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ حالات جیسے بھی آ گئے، اللہ رب العزت نے جو ان کو تعلیم دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کے اوپر جمے رہنے کی، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے کی،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے، جمے رہے، جو حالات آئے اس کے اوپر ڈٹے رہے، تو اللہ رب العزت نے اسلام کو وہ قوت عطا فرمائی کہ مکہ سے نکل کر مدینہ کے اندر گیا، مدینہ سے نکل کر دوسرے شہروں کے اندر گیا، حجاز کے دوسرے ملکوں کے اندر گیا، پھر بڑھتے بڑھتے وہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، اسلام کی دعوت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ آج ہم ایمان کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں، ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صاف ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم غمگین مت ہو، رنجیدہ مت ہو، وہن پیدا مت کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ایمان کی طاقت ہمارے اندر ہوگی تو ہمیں کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی، اور اگر ہم ایمان کی طاقت کے اندر مغلوب ہوں گے، ایمان ہمارا کمزور ہوگا، تو پھر اس وقت ہم معمولی چیز سے ڈر جائیں گے، اس وقت ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، اور دنیا کے اندر آدمی صرف اس کا مقصود دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا ہوگا، دنیا کی عیش و عشرت کو اختیار کرنا ہوگا، دنیا کے اندر جینے کی تمنا ہوگی۔ یہ ایمان والے کا مقصود ہو جائے گا، اور وہ چیز جو اسلام کی دعوت ہے، جس کے اوپر ایک ایمان والے کا یقین ہے کہ موت تو اس کی اپنے وقت پر آئے گی، نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد آ سکتی ہے، مرنا اپنے وقت پر ہے۔ اگر آدمی اپنے ایمان کی طاقت کو بچا کر لے کر جائے گا تو آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، اور یہ طاقت اس کو دنیا کے اندر بھی نفع دے گی اور آخرت کے اندر بھی نفع دے گی۔ اگر دنیا کے اندر اپنے ایمان کو بچایا نہیں تو دنیا کے اندر بھی ناکام اور نامراد ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی ناکام اور نامراد ہوگا۔ صحابہ کرام ایمان کے اندر کتنے قوی تھے، کتنے طاقتور تھے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے یہاں جاتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے، دوسرا مال و دولت والا ہوتا ہے، تو مال و دولت والے کی مال و دولت، اس کی قوت اور طاقت اس غریب کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، وہ جا کر اپنی بات بھی وہاں پر نہیں کہہ پاتا، اتنا کمزور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، مال و دولت سے مرعوب ہو گیا، اس کے اندر ایمان کی طاقت نہیں ہے، چیزوں کی طاقت، چیزوں سے ہونے کا یقین دل کے اندر ہے، تو ان اسباب کی طاقت کا یقین اس کے دل کے اندر آ گیا، اور اس کی مال و دولت، بلڈنگ، محل اور اس کے دوسرے اثر و رسوخ کی بنیاد پر یہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور جو طاقت اس کو اللہ نے ایمان کی دی ہے وہ طاقت دب جاتی ہے، کیونکہ اس کو اپنی ایمان کی طاقت کا یقین نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار کے اندر بھی گئے ہیں، تو کس حالت کے اندر گئے ہیں، کس بات کی دعوت کو لے کر گئے ہیں، ان کے اپنے حالات کیا ہیں، اگر یہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ طاقت پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام کے حالات کو پڑھنے کے بعد کہ جب کسریٰ کے دربار کے اندر گئے ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت ان کے حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسریٰ کی طاقت یہ سپر پاور تھی۔ اس زمانے کے اندر دو طاقت، قیصر و کسریٰ یعنی ایران اور روم والے، یہ دو طاقت سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ اب بڑے دربار کے اندر جا رہے ہیں، بڑی طاقت کے پاس جا رہے ہیں، ایمان کی دعوت کو لے کر جا رہے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے عمدہ قالین بچھائی گئی جس پر سے وہ جا رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی ان چیزوں کی اہمیت، ان چیزوں کی عظمت ان کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اور اس کی جانب انہوں نے کبھی وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اپنے نیزے کو رکھتے ہوئے اس پر سے گزر گئے، اور جانے کے بعد دعوت دی ہے، اور جا کر کہا، اس نے پوچھا تھا کہ تم کو یہاں کون سی چیز لے کر آئی ہے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابتعثنا اللہ رب العزت نے ہم کو بھیجا ہے، ہم خود سے نہیں آئے ہیں، ہم جس دعوت کو لے کر آئے ہیں اللہ کے حکم سے آئے ہیں،
اللہ رب العزت نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العبادت الی عبادت رب العباد، ہم آئے ہیں تاکہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کی جانب تم کو پھیریں۔ اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ اے لوگوں کو جو تم نے اپنا رب بنا رکھا ہے، بادشاہوں کو جو تم نے اپنا رب بنا رکھا ہے، ان کی بندگی سے اپنے آپ کو نکالو اور ان کے رب کی عبادت کرو جو سب کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ان کا بھی رب ہے، جو مملوک ہے ان کا بھی رب ہے، جو مالک دنیا کے اندر بنے ہوئے ان کا بھی ہے، بادشاہ کا بھی ہے، رعایا کا بھی ہے، ہر ایک کا رب اللہ ہے۔ اس اللہ کی جانب ہم تم کو پھیرنے کے لیے آئے، اس کی دعوت دینے کے لیے آئے، تم کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی جانب دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ جس دنیا کو تم اپنا بہت وسیع سمجھ رہے ہو کہ دنیا کے اندر تم کو وسعت نظر آ رہی ہے، در حقیقت یہ دنیا تنگ ہے، جتنی بھی ہو جائے تنگ ہے۔ آخرت کی وسعت کی جانب ہم دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت ایمان کی بنیاد پر آخرت کے اندر جس چیز کا وعدہ فرمایا ہے وہ اس دنیا سے کئی گنا بڑھ کر ہے، وہ اس دنیا سے کئی گنا طاقتور ہے، کئی گنا بڑھ کر ہے۔ لہذا آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے جو جنت عطا فرمائے گا اس ایمان کے بچانے کے اوپر، وہ اس دنیا سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اور اس لیے آئے ہیں تاکہ ظلم و ستم سے، جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس ظلم و ستم سے نکال کر عدل اور انصاف کی جانب دنیا آ جائے۔ جو دنیا کے اندر ظلم و ستم عام ہے، ہر طاقتور کمزور کو کھا جا رہا ہے، ہر پاور والا کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہم اس لیے آئیں تاکہ یہ ظلم ختم ہو اور دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم ہو۔ یہ دعوت دینے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ کون دعوت دے رہا ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے پاس ڈھنگ کے ہتھیار بھی نہیں ہے، وہ اس وقت اس زمانے کے اندر سپر پاور کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، اور وہ دعوت دے کر جب واپس آئے ہیں اور اس دعوت کا اس کے اوپر وہ اثر ہوا ہے کہ وہ مرعوب ہو گیا ان کی اس دعوت سے، اور یہ دعوت اس نے قبول نہیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو ہوا تاریخ کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ جب بڑے بادشاہ کے دربار کے اندر بھی گئے ہیں تو اپنے ایمان کی دعوت انہوں نے دی ہے کہ جو ایمان ہمارے دل کے اندر ہے وہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اگر وہ بھی اس ایمان کو مان لے گا تبھی کامیاب ہوگا، اگر وہ اس ایمان کو نہیں مانے گا تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جب حبشہ کی جانب ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور وہاں پر مسلمان امن و امان سے رہنے لگے تو کفار مکہ اس جگہ بھی پہنچ گئے اور وہاں کے بادشاہ کو ورگلایا کہ ہمارے چند نوجوان اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو ایجاد کر لیا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بلا تحقیق حوالے نہیں کر سکتا۔ پھر مسلمانوں کو دربار کے اندر طلب کیا گیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہجرت والی زندگی گزار رہا ہے اس ملک کے اندر جہاں پر پناہ لیے ہوئے اس ملک کے بادشاہ کے دربار میں ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارا حال یہ تھا کننا فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، ہم میں کا طاقتور کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا، اسی حال میں تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کا معاملہ فرمایا، ہم میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر اس کے علاوہ اسلام کی دیگر تعلیمات کو ذکر فرمائی، جس کو سن کر بادشاہ متاثر ہو گیا۔ وہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا بادشاہ،
لیکن ان کی تعلیمات کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر وہ تاثیر رکھی تھی کہ بادشاہ اس کو سننے کے بعد متاثر ہوا اور کہا اچھا یہ بتلاؤ جو تمہارے نبی کے اوپر قرآن اترا ہے اس میں سے کچھ تمہیں یاد ہے؟ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائی. اس کے بعد وہ بادشاہ بھی رونے لگا اور پادری بھی رونے لگے اور اس نے صاف اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اے مشرکین مکہ، تم جن کو یہاں پر لینے کے لیے آئے ہو میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. اور مسلمانوں سے کہہ دیا جاؤ تم آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر رہو، اپنی عبادت کرو، رہو سہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا، تم ہمارے حفاظت ہماری امن کے اندر ہو. اور مسلمان اس جگہ سے واپس آ گئے. یہ کیسے حالات تھے؟ ان حالات کے بعد اس حالات کے اندر ایمان والے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر رہے تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کی استقامت کے اوپر ان کے ایمان کو بھی بچایا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا. آج ہم اپنے ایمان کی اہمیت کو، ایمان کی عظمت کو سمجھیں، اس کی طاقت کو سمجھیں کہ ہم جس ایمان کو، جس کلمہ کے قائل ہیں، جس کے اوپر ہمارا یقین ہے، اس کے اندر ہمارے دل کے اندر شک پیدا نہ ہو. ہم ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات کو پڑھتے رہیں. حالات دنیا کے اندر جیسے بھی آ جائیں ہم ان حالات اور ابتلاءات کے اوپر صبر کریں گے، آزمائش کے اوپر جمے رہیں گے لیکن اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اگر ان حالات کے اوپر ہم جمے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت ہماری استقامت کی بنیاد پر، قربانی کی بنیاد پر ایمان کے ماحول کو پوری دنیا کے اندر زندہ فرمائیں گے اور اسلام کو ترقی اور عروج عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کے اوپر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.